بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی۔ 5 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ بنی مطلق کا سردار حارث ابن ابی ذرار اہل مکہ کے اکسانے پر یا خود ہی مدینہ طیبہ پر حملے کرنے اور العیاذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے قرب و جوائر کے دیگر مشرک قبائل کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ قبیلہ بنی معطلق قبیلہ خزاعہ کی شاخ تھا اور مکہ معظمہ سے کچھ دور مرثیہ نام کے چشمے یا تالاب کے کنارے آباد تھا۔ قرب و جوائر کے بہت سے قبائل اسلام دشمنی کی وجہ سے اس ارادے میں اس قبیلے کے لوگوں کے سامنے تھے، اور ان مشرکین نے مکہ کی حمایت بھی حاصل کر چکے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے اس ارادے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کر کے خود قبیلہ بنی معطلق سے حملہ کرنے کا ارادہ فرما ہی لیا۔ شعبان 5 ہجری میں تقریباً 1000 صحابہ کرام کی جمعیت کے ساتھ اچانک قبیلہ بنی معطلق سے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں کو ابھی تک اس کا علم نہ ہو سکا تھا اور وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا یہ لشکر پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، جس سے ان کی جان و مال سب محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے آواز بلند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یکبار کی حملہ کر دیا۔ قبیلہ بنی معطلق کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے، ان کے انصار و اعوان قبائل تو پہلے ہی راہ فرار اختیار کر گئے تھے۔ بنی معطلق نے ابھی ہتھیار ڈال دیے۔ صحابہ کرام نے پورے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنا لیا، جن کی تعداد تقریباً 700 تھی۔ اس جنگ میں بنی معطلق کے 10 مشرک مارے گئے اور صرف ایک صحابی شہید ہوئے۔ بنی معطلق کے قیدیوں میں قبیلے کے سردار ابن ذرار کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ حارث خود تو کسی طرح بچ گیا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا، لیکن جویریہ کا شوہر مصعب بن صفوان مارا گیا تھا۔ ان قیدیوں کو دیگر مال غنیمت کے ساتھ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے رقم لے کر آزاد کرنے پر تیار ہوں تو میں رقم کا انتظام کر لوں۔ حضرت ثابت نے اسے منظور کر لیا۔ شرعی اصطلاح میں اس طرح کے معاملات یا عقد کو کتابت کہتے ہیں۔ جو رقم آزادی کے بدلے میں دینا طے ہوتی ہے اور اسے بدل کتابت کہا جاتا ہے۔ حضرت جویریہ اور حضرت ثابت بن قیس کے درمیان بدل کتابت 19 اوقیہ سونا طے پایا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ ایک درہم 3 ماشے سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت جویریہ خود باندی اور ان قبیلے کے لوگوں میں سب غلام باندی ہی تھے۔ بدل کتابت کا انتظام ان کے بس کی بات نہ تھی، لیکن رئیس زادی تھی، ہمت اور عقل سے کام لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں قبیلہ بنی معطلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی جویریہ ہوں۔ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں جس مصیبت میں گرفتار ہوں آپ سے مخفی نہیں ہے۔ غلاموں اور باندیوں کی تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے معاملہ کتابت کر لیا ہے، لیکن بدل کتابت میرے پاس نہیں۔ آپ سے مدد کی طالب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر فرمایا، کیا میں تم کو اس سے بہتر بات نہ بتلاؤں؟ انہوں نے عرض کی کہ ضرور، ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم منظور کر لو تو میں تم کو ثابت بن قیس سے خرید کر آزاد کر دوں اور پھر تم مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت جویریہ نے اسے بخوشی منظور کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر آزاد فرما دیا اور ان سے نکاح فرما لیا اور 4000 درہم مہر مقرر فرمایا۔ اس غزوے سے 3 دن پہلے حضرت جویریہ نے اپنے ہی گھر میں خواب دیکھا تھا کہ مدینے سے چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ میں نے اپنے گھر کے لوگوں سے اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔
لیکن جب یہ غزوہ ہوا اور میں قید کر کے مدینے لائی گئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی کچھ امید نظر آئی۔ جب صحابہ کرام کے علم میں یہ بات آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا اور اب ان کے یہ غلام اور باندی جن کا تعلق قبیلہ بنی مطلق سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ان لوگوں کو غلام اور باندی بنائے رکھنا مناسب نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے اپنے ان غلاموں اور باندیوں کو آزاد کر دیا جن کی تعداد تقریباً 700 تھی۔ پھر بعد میں یہ سب مسلمان ہو گئے۔ اسی موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میرے علم میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو جویریہ سے زیادہ اپنی قوم کے لیے باعث خیر و برکت ہو۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو حضرت جویریہ کے والد حارث ابی زرار اپنی بیٹی کو چھڑوانے کے لیے بہت سا مال و دولت بطور فدیہ لے کر آئے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے۔ اس مال و دولت میں بڑی تعداد میں اونٹ بھی تھے۔ اثناء سفر میں حارث ابن زرار کو 2 اونٹ بہت اچھے محسوس ہوئے۔ انہوں نے ان اونٹوں کو راستے میں ہی کسی وادی میں چھپا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی آمد کا مقصد ذکر کیا تو آپ نے ان سے فرمایا، جویریہ موجود ہے، جانا چاہے تو لے جاؤ۔ باپ نے بیٹی سے کہا، محمد نے تمہیں میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے، چلو گھر چلو۔ حضرت جویریہ نے فرمایا، اختر اللہ و رسول ہی، میں نے اللہ اور اس کے رسول ہی کو اختیار کر لیا ہے۔ باپ نے ہر چند سمجھایا، اپنی عزت کا واسطہ بھی دیا، لیکن جویریہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن زرار سے ان 2 اونٹوں کا بھی ذکر فرمایا جو حارث ابن زرار راستے میں چھپا آئے تھے، اور ان اونٹوں کا ذکر سن کر حارث بولے، ان اونٹوں کی خبر تو میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح پورا قبیلہ بنی معلق اسلام لے آیا۔ یہ سب حضرت جویریہ کے نکاح کی برکت ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایت نقل کی ہیں اور ان سے حضرت ابن عباس، حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عمر صحابہ کرام نے روایت لے لی ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بڑی ذاکر و شاغل تھی۔ نماز کے بعد بعض اوقات گھنٹوں مصلی پر بیٹھ کر ذکر خداوندی میں مشغول رہتی تھی، اور ان کے اس طویل ذکر الہی کا ایک واقعہ امام مسلم اور امام ترمذی نے حضرت جویریہ ہی کی روایت سے نقل کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت جویریہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلے۔ وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ پھر آپ کچھ دیر کے بعد جب چاشت کا وقت آ گیا تو واپس لے آئے۔ حضرت جویریہ اسی طرح بیٹھی اپنے وظیفے میں مشغول تھی۔ آپ نے فرمایا، میں جب تمہارے پاس سے گیا تھا تم اس وقت برابر اسی حال میں اور اسی طرح پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے عرض کی، جی۔ اس حدیث میں ابھی اور کچھ باقی ہے، لیکن ہمیں صرف اتنا ہی ذکر کرنا ہے جس سے حضرت جویریہ کی کثرت ذکر اور وظیفے میں مشغولیت کا پتہ چل جائے۔ ام المومنین حضرت جویریہ کے فضائل میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کی ذات ہی قبیلہ بنی معلق کے لوگوں کی آزادی کا اور ایمان لانے کا ذریعہ بنی۔ حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے وفات ربیع الاول 50 ہجری میں پائی۔ مروان بن حاکم نے جو مدینہ کے حاکم تھے اور تابعی میں نماز جنازہ پڑھایا، مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔